كربلاء يا ربك خلقني. کے لیے صلوات پڑھیں گے محمد پروردگار ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہم سب کو مولا کا ناصر بنائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد۔ حاضرین کے مرحومین، بانیان اعضاء کے مرحومین، اور وہ مومنین جو اس پروگرام میں ہوتے تھے آج نہیں، اسی طرح شہدائے اسلام جہاں جہاں بھی حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، سب کی بلندی درجات اور کربلا کے کارواں سے ملحق ہونے کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وخاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ المہدی فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفداء، اما بعد فقال مولانا الامام الصادق صلوات اللہ علیہ اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها وسہلها وجبلها وبرها وبحرها وعنی وعن والدی من الصلوات زنة عرش اللہ ومداد کلمات وما احصاہ علمہ واحاط بہ کتاب۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، پروردگار آپ کی سماعت، ہمارا بیان کرنا اور اس مجلس عزا کے لیے جو اہتمام ہے، اس میں جتنی بھی کاوشیں ہوئیں سب کو ہمارے آقا ہمارے مولا کی نگاہوں اور دعاؤں میں قرار دے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد۔ ہم نے ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا اور وہ بھی چھٹے مولا کا ہدیہ جو کہ دعائے عہد ہے اور بیعت ہے اپنے زمانے کے امام سے۔ اس کے مضامین کو روز کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور ضمناً اگر کوئی نقطہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ ایک مومن وسعت قلبی کے ساتھ اپنے عمل میں دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کو شامل کرتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ جب ہم اپنے عمل میں سب مومنین کو شامل کریں گے تو اس عمل کی جس طرح مومنین کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی، اس عمل کی قدر و قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور خود یہ طریقہ ہمارے چھٹے مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب بھی تم نے اپنے آقا، اپنے امام کو سلام بھیجنا ہے تو نیت یہ کرنی ہے کہ یہ سلام میں صرف خود نہیں بلکہ مشرق و مغرب، خشکی، پہاڑوں، دریاؤں، جہاں جہاں بھی کوئی مومن ہے اور مومنہ ہے، سب کی نیابت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ طریقہ ہمارے آقا سکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنِّي وَأَنْ وَالِدَيَّ، اگرچہ مومنین اور مومنات میں انسان کے اپنے
والدین آ جاتے ہیں، لیکن بالخصوص دوبارہ والدین کی طرف سے بھی نیت کر، یہ بھی سکھا رہے ہیں، یعنی اپنے والدین کی بھی نیت کر۔ درست ہے جب میں مومنین اور مومنات کہہ رہا ہوں اس میں والدین آ چکے ہیں، لیکن معصوم جو ہیں وہ دوبارہ فرما رہے ہیں چونکہ والدین کا حق بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد اگر کسی کے حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے تخلیق سے، مخلوق سے جب عبادت مانگی فوراً کہا، اس کے بعد اگر کوئی چیز، کوئی ہستی قابل قدر ہے تو وہ تمہارے والدین۔ والدین کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے چونکہ والدین انسان کی تخلیق میں اللہ کے مددگار ہیں۔ توجہ ہے میری طرف، پروردگار نے جو چین بنائی ہے تخلیق کی، اس میں یہ مدد کرتے ہیں اپنے رب کی۔ رب مدد کا محتاج نہیں ہے، درست ہے، لیکن اللہ نے خود یہ نظام بنایا، اللہ نے خود یہ طے کیا جب تک یہ چین نہیں بنے گی، یہ لڑی نہیں بنے گی، میں اولاد نہیں دوں گا۔ لہذا پروردگار نے سلسلہ میں والدین کو تخلیق کے کاموں میں اپنے ساتھ رکھا، اپنے قریب رکھا، اور صرف تخلیق نہیں کرتے بلکہ انسان کے پہلے معلم بھی اس کے والدین ہیں۔ پہلا درس جو ہے وہ والدین دیتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے، عزیزوں سے کہوں گا، ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ یہ بچے امانت ہے پروردگار کی، اور اس کی تعلیم کے اندر صرف مادی تعلیم نہ ہو، ان کو دین بھی سکھائیں۔ آج بہترین سکول، بہترین اکیڈمیاں، اتنی بھاری فیسیں، ہم ان کی دنیاوی معاش کی فکر تو کرتے ہیں لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ والدین سے یہ سوال کرے گا کہ تو نے بچوں کو عقائد سکھائے، بچوں کو دینداری سکھائی، بچوں کو اعمال صالح سکھائے، یہ پروردگار سوال کرے گا۔ یہ فریضہ ہے والدین کا کہ وہ جس طرح دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح دینی تعلیم بھی دیں، بچوں کو حلال و حرام سکھایا جائے۔ اور اس پر تو ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت زیادہ تاکید ہے۔ حلال و حرام کہتے ہیں شریف ترین اور سب سے بڑا علم حلال و حرام کا علم ہے، فقہی تعلیم ہے۔ اور مولا تو اس حد تک سخت ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان، اگر کوئی بچہ نہیں سیکھتا تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے سر پہ تازیانے ماروں، اس حد تک سختی ہے۔ تو والدین کے لیے واجب ہے، یہ واجب ہے، دین سیکھنا، حلال و حرام سیکھنا واجب ہے۔ یہ واجب ہے کہ وہ بچوں کو حلال و حرام سکھائے، کسی ایسے ادارے، کسی ایسے معلم کہ جو بچوں کو بتائے تقلید کیا ہے، طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہو۔ تو والدین کا جو پہلا عنوان ہے کہ وہ تخلیق میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور دوسرا وہ پہلی درسگاہ ہے۔ اب میں یہاں ایک مسئلہ فقہی بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب والدین دنیا میں موجود ہوں اس وقت ہم بچے جو ہیں وہ ان کے مد مقابل کس طرح پیش آئیں۔ پروردگار نے قرآن میں کہہ دیا کہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن تیرے وہ چھوٹے خالق ہیں، تجھے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ انہوں نے تخلیق میں کردار ادا کیا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرو، اور
پروردگار نے قرآن مجید میں جہاں اپنے شکریہ کا ذکر کیا، ساتھ والدین کے شکریہ کا بھی ذکر کیا۔ اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے والدین کے شکریہ کو اپنے شکریہ کے ہم پلہ قرار دیا۔ والدین کا بڑا مقام ہے عزیزو بزرگوں۔ والد کو یہ پاور ہے کہ بچے کو مستحب کام سے روک سکتا ہے۔ مستحب کام سے، اگر مستحب روزہ رکھنا ہے، مستحب نماز تہجد پڑھنی ہے، نافلہ پڑھنا ہے، اگر والد کے نہیں پڑھنا اس پہ پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ والد کو یہ پاور حاصل ہے۔ ہاں واجب سے نہیں روک سکتا، حرام کام کا حکم نہیں دے سکتا، چونکہ جب واجب سے روکے گا، حرام سے روکے گا، پھر وہ خود اللہ کے مد مقابل قرار پائے گا، پھر اس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی۔ لیکن مستحبات میں یہ اللہ نے والدین کو اختیار دیا، بالخصوص والد۔ اور میں یہاں ایک نکتہ اور بچوں کے حق میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اب بات شروع ہو چکی ہے اور یہ میں اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہوں۔ والدین کو مخاطب ہوں، بیویوں کو بھی مخاطب ہوں جو مائیں ہیں، اور والد کو بھی مخاطب ہوں۔ درست ہے یہ آپ کے بچے ہیں، لیکن آپ کو ان پر ظلم کرنے کا حق نہیں ہے۔ ظلم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی کی ہے ڈانٹتے ہیں، مار بھی مناسب، نہ کہ اتنی مار کہ جو ظلم کے دائرے میں آتی ہے۔ بعض لوگ مارتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں ہیں کتنا مارنا۔ کہتے ہیں کہ ماں، اب میں مثال واضح کرتا ہوں، شریعت کا حکم ہے اگر ماں بچے کو تماچا مارے کہ اس کا بدن سرخ ہو جائے، ماں پر دیت واجب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ شرعی ہے، یہ مسئلہ شرعی ہے۔ ماں دیت دے کس کو؟ والد کو، اور اگر والد مارے دیت دے بیت المال کو۔ درست ہے ہماری اولاد ہے، لیکن اصل میں یہ مال خدا ہے، اصل میں اس کا مال ہے، اس کی امانت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا لو اور جس طرح مرضی، اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ اور بسا اوقات ہمارے گھروں میں بدبختیاں، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہم بچوں پر ظلم کر رہے ہوتے، رزق نہیں آ رہا ہوتا۔ بات تو سخت ہے لیکن حقیقت ہے۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑے عارف رجب علی خیاطی کہتے ہیں، میں ایک دفعہ، آج کے دور کی بات ہے، میں ٹیکسی میں بیٹھا جا رہا تھا، تو ڈرائیور نے کہا میں ایک میری مشکل ہے، آپ اللہ والے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تیری مشکل سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کا حل کوئی نہیں، میں کوئی حل نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کوئی ذکر، کوئی عمل، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا آپ کو کیا پتا میری مشکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تیری بیوی نے بچے نے یعنی بیگم نے گھر صاف کیا، دھویا، بچہ اس کا پیشاب نکل گیا۔ اب ماں جو تھکی ہوئی تھی گھر دھو کے، جب بچے نے دوبارہ نجس کر دیا، اس نے تماچا مارا بچے کو، جو اس کے چہرے کو تو لگا لیکن اس کے دل کو بھی لگا، اور وہ اس کے دل کو جب لگا تو وہ پھر پروردگار غضبناک ہو گیا، اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی جتنے ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا، بہت خرچ کر چکا تھا لیکن آرام نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا آرام ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق پہ ظلم ہوا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کو راضی کرو۔ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، 2 سال کا، 1.5 سال کا، کیسے راضی کرے؟ کہا ہے کہ یہ ماں جو ہے بچے کو پیار کرے، اسے لے جائے بازار، جو کھلونے مانگتا ہے دے، اسے چومے، پیار کرے، کہ بچہ جو ہے وہ دل سے دعا دے ماں کو۔ صرف یہ تو جو اتنے لاکھ لگا چکا ہے، یہ 200-300 لگا کے دیکھ لے، اور وہ بھی ایسے۔ بس اوقات علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا،
علاج اللہ کے پاس ہے، صرف ڈھونڈنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا جی، اب بچوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا، یہ تو والدین ناراض بیٹھے ہیں کہ آپ ساری نصیحتیں ہمیں کری جا رہے ہیں، ذرا ان بچوں کو بھی کریں۔ بچوں کو میں یہ کہوں گا کہ والدین کا حق ادا کریں، زندگی میں احترام، ان کے آگے سر نہیں اٹھانا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں سب سے پہلے ان کے واجبات ادا کریں۔ میت کا مال اس وقت تک تقسیم کرنا صحیح نہیں جب تک والد کے بالخصوص واجبات ادا نہ ہوں۔ یہاں تو فوراً جائیدادیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ فقہ کہتی ہے سدس مال رکھا جائے، مال کا تیسرا حصہ ایک سائڈ پہ رکھ دو، اس کو نہیں تقسیم کرنا۔ ہاں، مال باپ کے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ فٹافٹ تقسیم شروع کر دو، تیسرا حصہ ایک سائڈ پہ، باقی تقسیم کر لو۔ وہ جو تیسرا حصہ ہے اس کو کہاں لگانا ہے؟ اگر اس نے حج نہیں کیا، حج واجب تھا وہ اس سے ادا کروانا ہے، نیابتی حج۔ اگر اس کی کوئی نمازیں روزے رہ گئے ہیں وہ پڑھوانے ہیں، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے خیرات کی، فلاں جگہ کی، کسی کو دینے کی، وہ اس تیسرے حصے سے پوری کرنی ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے واجبات پورے ہیں، کوئی وصیت بھی نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی وصیت تھی وہ تیسرے حصے پہ جاری ہوگی۔ عام طور پر ان مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مولا نے فرمایا جب بھی تو درود بھیج، اس درود میں اپنے والدین کو بھی قرار دے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس میں تیزی سے گزر رہا ہوں چونکہ کچھ اہم مطالب بھی بیان کرنے ہیں۔ بات آ رہی ہے درود بھیجنے کی۔ یہ جو ہم درود بھیجتے ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں، 2-3 نقطے میں صرف بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کا مزاج ہے ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ جو میں کہتا ہوں بلند آواز سے صلوات، وہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ایت اللہ بہجت وہ کہتے تھے جب صلوات بلند ہوتی ہے تو کائنات میں نور کا دریا اور سمندر چل پڑتا ہے، تو جتنی شیطانی نجاستیں کثافتیں ہوتی ہیں وہ سب دھل جاتی ہیں صلوات کے ذریعے۔ صلوات کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ، جب بھی آپ صلوات پڑھتے ہیں اس کے فائدے ہیں، میں آج وہ 2-3 فائدے بیان کروں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ صلوات گناہوں کو مٹاتی ہے۔ توجہ ہے جی، ایک ہوتا ہے بخشش، گناہ معاف کرنا، وہ کام تو صلوات شروع میں کر دیتی ہے، لیکن صلوات اس سے بھی زیادہ کام کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، جڑ سے مٹا دیتی ہے۔ میں اپنے بچوں جوان جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، آپ واٹس ایپ تقریباً سارے یوز کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ جب کسی میسج کو مٹاتے ہیں تو اس کی جگہ رہ جاتی ہے، رہ جاتے ہیں نہیں رہ جاتی؟ پتہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی غلط میسج تھا، جس نے آپ مٹا تو دیا ہے لیکن تھا، کوئی بات تھی، وہ بات رہ گئی۔ یہ ہے یعنی گناہ بسا اوقات بخشا جاتا ہے لیکن اس کا اثر جسم میں رہ جاتا ہے۔ صلوات کے اندر یہ پاور ہے، جس طرح ظاہر میں وہ بخشش کا باعث بنتی ہے، جسم کے اندر سے بھی گناہ کا اثر نکال دیتی ہے، روح سے بھی مٹا دیتی ہے گناہ کا اثر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کثرت سے صلوات پڑھا کریں، انسان اپنے امور میں کثرت سے صلوات پڑھا کرے تاکہ اس کی روح اور اس کے جسم، اس کی فکر سے گناہوں کے اثر بھی مٹ جائیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و دوسرا فائدہ صلوات پڑھنے کا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان صلوات پڑھتا ہے، اب یہ احادیث میں آیا ہے، ہمارے چھٹے مولا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن صلوات پڑھتا ہے
تو پروردگار اور فرشتے 100 مرتبہ اس پہ درود بھیجتے ہیں. 100 مرتبہ اس نے آل محمد پہ درود بھیجا، اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے 100 مرتبہ میرے اس بندے پر درود بھیجو. یعنی اس نے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگی، تجھے نوری مخلوق 100 بار رحمتوں کی دعاؤں سے نواز رہے گی. اور بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی شخص صلوات پڑھتا ہے اللہ ہزار ملائکہ کی صفوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے نے خالصانہ مخلصانہ میرے پاک ہستیوں پر محمد و آل محمد پر درود بھیجا ہے، تم بھی اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجو. یعنی یہ صلوات ہماری کہاں کہاں تک جا رہی ہے. اور تیسرا فائدہ صلوات بھیجنے کا وہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صلوات بھیج کر جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب کسی دعا کے ساتھ صلوات پڑھی جاتی ہے تو اللہ بڑا کریم ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دعا کو قبول کر لے دوسری کو چھوڑ دے. جو دعا بھی صلوات کے ہمراہ مانگی جائے گی، جس طرح صلوات قبولیت کے مقام تک پہنچے گی، دعا بھی قبولیت کے مقام تک پہنچے گی. صلوات پڑھیں بر محمد. اب میں آخر میں یہ عرض کروں گا، یہ تو تھی عام صلوات، لیکن جب آپ اپنے آقا اور مولا کو صلوات کا تحفہ بھیجتے ہیں، جیسے یہ والی صلوات ہے اللہم بلغنا مولانا الامام الہادی المہدی، جب میں اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ دیتا ہوں صلوات کا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کریم کی نگاہ مجھ پہ پڑ جاتی ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ آپ کسی کو ہدیہ بھیجیں اور وہ آپ کی طرف دیکھے بھی نہ، یہ عام انسانوں میں تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن جو آل محمد ہوتے ہیں، آل محمد یہ کریم ازواج، جب آپ ان کی طرف صلوات کا ہدیہ بھیجتے ہیں تو پھر ان کی نگاہوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی دعاؤں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر مولا جو ہے وہ آپ پر توجہ رکھتے ہیں، خصوصی عنایت رکھتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ذمہ داری بھی دے دے. چونکہ جب عنایت ہوتی ہے پھر مولا کوئی نہ کوئی کام بھی اس کے سپرد کر دیتے ہیں. ایک بہت بڑی شخصیت گزری ایران کے اندر، مرحوم کافی، بہت بڑے واعظ تھے، خطیب تھے. وہ بتایا کرتے ہیں، ان کا واقعہ ہے، میں نے خود ان کی تقریر میں سنا. کہہ رہے تھے کہ میں خطیب تھا، جاتا تھا لوگوں کو مولا کی طرف توجہ دلانی، خطابت کرنی، واعظ کرنا، نصیحت کرنی. کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسی روٹین بن گئی کہ لوگوں نے مجھے پیسے دینے شروع کر دیے. پیسے وہ نہیں جو بانی صاحبان ہدیہ دیتے ہیں، اس سے ہٹ کر کہ بلا یہ پیسے ہیں، یہ مال امام ہے، یہ خمس ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اگر آپ کو کوئی غریب آدمی ملے تو آپ اسے دے دیا کریں. کہتے ہیں میری 2 جیبیں تھیں، ایک اس طرف اور ایک میں اپنے ذاتی پیسے اس سائڈ پہ رکھتا تھا اور اس طرح کے پیسے اس سائڈ پہ. اب ظاہر ہے جب لوگوں نے دینے شروع کر دیے تو جب کچھ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میرے پاس پیسے ہوتے ہیں تو انہوں نے آنا بھی شروع کر دیا، مانگنے شروع کر دیے، پیسے مانگنے شروع کر دیے اور میں نے ان کو دینا شروع کر دیے. اچھا، اب 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ دے رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے. میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے. بعض لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. اب اس واقعے کی طرف توجہ رکھنا. مرحوم کافی کہتے ہیں بس یہی روٹین تھی. مجلس پڑھنے جاتا تھا، مجلس پڑھنے سے پہلے یا بعد میں کچھ نہ کچھ مومنین آتے تھے، کچھ میرے ہاتھ میں دے دیتے تھے، یہ رکھ لیں. کچھ جو ہے وہ مانگتے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے. کہتے ہیں یہ چلتا رہا کام. آخر میں لوگوں کو میرے گھر کا بھی پتہ لگ گیا. اب گھر بھی آنا شروع ہو گئے، آ کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے کہ جناب وہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں اگر تو ہمیں ضرورت ہے. میں نے دے دیتا تھا. لیکن کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، میں مجلس پڑھ کے آیا
رات کا ٹائم تھا، 2-2:30 بجے کا، ابھی میں سویا تھا، نیند گہری ہوئی، کسی نے زور سے دستک دی تو پریشان ہو گیا، اٹھ کے میں نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہنے لگا میں مومن ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں، مہربانی کریں، میری مدد کریں، میرے گھر میں بیمار ہے میری بیوی، بڑا مسئلوں کا شکار ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا مومن ٹھہر۔ گئے اندر سے جا کے اپنی جیب سے پیسے نکال رہے تھے اور ساتھ بڑبڑانا شروع کیا کہ یہ کیا مصیبت میں نے اپنے ذمہ لے لی، نہ کوئی رات کو سکون، نہ کوئی دن کو چین۔ مومن تو پھر تنگ کرتے ہیں نا، کرتے ہیں تنگ بھی، یہ تو کوئی ٹائم بھی نہیں دیکھتے، کبھی کس ٹائم آ جاتے ہیں اور کبھی کس ٹائم، تو یہ کیا میں نے اپنے ذمہ کام لے لیا، یہ کیا لے لیا؟ بس کہتے ہیں یہ سوچتے سوچتے میں نے اسے پیسے تو دے دیے، جب میں لیٹا سر میں نے سرہانے پہ رکھا، میری آنکھ لگی تو پہلی دفعہ یوسف زہرا کا دیدار ہوا، پہلی دفعہ فرزند زہرا کا دیدار ہوا۔ مجھے مسکرا کے دیکھا، کہنے لگے کافی لگتا ہے تو تھک گیا ہے، میں نے ایک ڈیوٹی تیرے ذمہ لگائی تھی، ایک ڈیوٹی تیرے ذمہ لگائی تھی، لیکن آج تیری بڑبڑاہٹ سے میں سمجھ گیا کہ تو تھک گیا ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یہ کام کسی اور کے سپورٹ ڈال دیں گے۔ مرحوم کافی کی آنکھ کھلی، اس کی تو چیخیں نکل گئی کہ مولا یہ ڈیوٹی آپ نے لگائی تھی، یہ آپ نے لگائی تھی؟ نہیں، میں جب تک زندہ ہوں میں یہ کام کروں گا خدا کے لیے، یہ ڈیوٹی مجھ سے نہ لے۔ کہتے میں صبح تک روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ میرے عزیزوں بزرگوں، بسا اوقات کار خیر کی ذمہ داری ملتی ہے، یہ نہ سمجھا کرو یہ آپ کا کام ہے، یہ یوسف زہرا کی نظر کرم ہے۔ اگر کوئی آگے ہاتھ بڑھا رہا ہے آپ کی طرف، اگر آپ کو مجلس کروانے کی توفیق ہو رہی ہے، اگر کوئی ذمہ داری، میں یہ جو باہر بچے جوان کھڑے ہیں میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں، یہ تم نہیں کھڑے، تم کو اس نے کھڑا کیا ہے، جو اپنی جانیں سپر بنا کے کھڑے ہیں باجوان، یہ تم نہیں کھڑے، یہ جو پانی پلا رہے ہیں، یہ جو غذا کھلا رہے ہیں، یہ جو زحمتیں کر رہے ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں، یہ اس کے نظر لطف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم یہ کام کر ہمارے لیے، وہ چاہتا ہے۔ ہم ان کی نگاہوں سے باہر نہیں ہیں، وہ امام ہے ہمارا، وہ امام وقت ہے۔ اللہ نے روز قیامت ہم سب کو ہمارے امام کے ذریعے پکارنا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امت ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ہمارے آقا اور مولا ہیں، کل ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، وہ ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں۔ کار خیر کی جتنی بھی توفیق ہے ان کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کوئی ایسا کام نہ کر ادھر چوٹ لگے، کوئی ایسی زبان پہ بڑبڑاہٹ جاری نہ کر، وہ ساری چیزیں سن رہے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بے وارث پیدا نہیں کیا، ایک ولی قرار دیا ہے، اور ہر دور میں زہرا کا ایک لال ہے جو ہماری امور کی حفاظت کر رہا ہے۔ خود فرمایا، خود مولا نے فرمایا اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاتِكُمْ، اے مومنوں میں نے کبھی بھی تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، کبھی میں تمہیں بھولا نہیں، مہدی ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہوتا لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّهُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اگر مہدی تمہیں بھلا دیتا آج تم ختم ہو چکے ہوتے، دشمن تم کو تباہ کر چکے ہو۔ یہ جو جنگ جیتی ہے یہ ایسے نہیں جیتی گئی،
کل میں نے اشارہ کیا تھا مرحوم نائنی کا واقعہ، اشارہ کیا تھا، یہ تو مرحوم نائنی کا واقعہ تھا جو اول انقلاب میں واقعہ تب سایہ تھا۔ آپ پڑھیں نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ پڑھیں، جب انہوں نے امریکی سفارت خانہ بند کیا اور اس نے حملے کا ارادہ کیا، بشک گوگل پہ سرچ کریں واقعہ طرز ایران میں، اس کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں۔ انقلابی حکومت کو ختم کرنے کا امریکہ کا پہلا پلان، یہ پہلی دفعہ ذلیل نہیں ہوا، یہ دوسری دفعہ ذلیل ہوا ہے، یہ دوسری دفعہ ذلیل ہوا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی ذلیل ہو چکا ہے اور ابھی اس نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ذلیل ہونا ہے۔ واقعہ طبس پڑھیں، ابھی بھی چیک کریں انٹرنیٹ پہ، واقعہ طبس کیا تھا؟ ایران میں نئی جب انقلابی حکومت آئی اور انہوں نے یہ شیطانی اڈا اس کا سفارت خانہ بند کیا تو اس نے تہران پر حملے کا پروگرام بنایا، پورا ہوائی بیڑا اس زمانے کا، ترقی یافتہ جہاز، ادھر عراق کے ساتھ جنگ ہے ایران کی، عراقی حکومت بھی امریکہ کے حملے اشارے سے حملہ کر رہی تھی، صدام ملعون بیٹھا ہوا تھا، ادھر امریکہ نے بھی حملے کا پروگرام بنایا۔ اب یہ کافی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب ایرانی قیادت جو ہے وہ آئی امام خمینی رحمۃ اللہ کے پاس، صلوات پڑھے پر محمد، ایرانی قیادت آئی امام خمینی رحمۃ اللہ کے پاس، آئے اور انہوں نے آ کے کہا عراق کے ساتھ تو ہم جنگ کر رہے ہیں لیکن اب اس کا کیا کریں؟ اتنا بڑا ترقی یافتہ ہوائی جہازوں کا بیڑا ہم تک حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، نہ ہمارے پاس وہ رڈار ہیں نہ وہ جہاز ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا کریں ہم؟ تو اس مرد مجاہد، اسے کہتے ہیں عقیدہ، اسے کہتے ہیں ایمان، انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے پاس جتنی استطاعت ہے ہم باطل سے لڑ رہے ہیں، اور اگر کسی چیز کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہی لڑے جس کی خاطر اٹھے ہیں اور جس کا ملک ہے۔ یہ ہے نا عقیدہ، اسے کہتے ہیں وارث زمان پہ عقیدہ، اسے کہتے ہیں اپنے ولی پر۔ انہوں نے کہا جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکتے تو پھر وہی کرے کہ جس کی خاطر اٹھے ہیں، جس کی خاطر یہ مملکت میں انقلاب لائے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسے، دوسرے یا تیسرے دن دنیا نے دیکھا کس طرح وہ ہوائی طوفان آیا اور وہ جہاز آپس میں ٹکرائے اور انہیں آگ لگی، اور دنیا نے جلتے ہوئے جہازوں اور جلتے ہوئے امریکیوں کی تصویریں دیکھی تو اس وقت پھر امریکہ کو بھی پتا چلا کہ میرا مقابلہ ایران سے نہیں، ان کے پشت پر یوسف زہرا کا ہاتھ ہے۔ ہمارے امور کو دیکھتے ہیں، زمانے کا امام حجت ہے، ہمارے امور سے باخبر ہے، خود کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھلایا نہیں، ولا ناسینا لذکرکم، میں نہیں تمہیں بھولا، شاید تم بھول جاؤ مجھے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ ولولا ذالک، اگر مہدی تمہیں بھول جائے، لنزل بکم اللہ، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا مصیبتیں ہیں، مستلمکم الاعداء، دشمن تمہیں ختم کر چکا ہوتا۔ آج اگر شیعہ عزت سے جی رہا ہے، آج اگر ہم نے اپنے مراکز بنائے ہیں، آج اگر ہم نے اپنی حکومتیں بنائی ہیں، آج اگر ہم دنیا میں دنیا کے شیطانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی آبرو بچائے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہمارا عمل نہیں، یہ اسی کا نظر کرم ہے، یہ اسی کا نظر کرم ہے، اسی کا دست مبارک ہے ہمارے سروں پہ، اور یہ دنیا اسی کی ہے، وہی ولی ہے، وہی ولی الزمان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر لحظہ ان کی نگاہ میں ہیں، لہذا ایسے کام کریں کہ ان کی دعاؤں میں قرار پائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و علیہ۔ ہمارا مکتب جو ہے وہ
مکتب امامت ہے نا جی، یہ مکتب نظریہ امامت پہ قائم ہے۔ ہر دور میں ایک امام ہے، ہر دور میں ایک حجت خدا ہے، اور امامت اسی لیے تھی، آغاز اس کا اسی لیے ہوا کہ یہ دین کی تا قیامت حفاظت ہو، دین کی تا قیامت صحیح تفسیر اور تشریح ہو، دین صحیح طریقے سے بیان ہو۔ جیسا میں نے اشارہ کیا، ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام سے جب سوال ہوا، اللہم صلی علی محمد کہ معرفت پروردگار کیا ہے، سوال کرنے والے نے پوچھا کہ معرفت رب کیا ہے؟ فرمایا معرفت رب اس امام کی معرفت ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے۔ اس نے تو سوال اللہ کی معرفت کے بارے میں کیا، مولا نے فرمایا امام، چونکہ امام ہے جو دروازہ ہے حقیقی پروردگار کی معرفت کی طرف۔ کل میں نے شاید اشارہ کیا کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں جب یہ روایت کمال الدین میں لکھی، اس کے نیچے پھر اپنا حاشیہ لگایا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ مولا کا فرمان بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر وہی خدا حقیقی خدا ہے کہ جسے ہم معرفت ایمان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، باقی سارے اللہ کے شریک ہیں۔ اور اس کی دلیل بھی دی اور آپ کے سامنے بیان بھی کیا کہ ہمارے عقیدے میں خدا جسم سے پاک ہے، اور باقی بھائی کیا کہتے ہیں کہ اس کا تو جسم ہے، وہ تو کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کی تو ٹانگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ اصل خدا کدھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے؟ تو اگر ہمارا خدا سچا ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ جو بھی ہے رب نہیں ہے، رب کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ محمد۔ اصل دین کہاں سے ملنا ہے؟ آج آپ کئی طرح کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، نماز جو ہمارے پیغمبر نے ایک طرح سے پڑھی تھی، وہ آج کیوں اس طرح بھی پڑھی جا رہی ہے، اس طرح بھی پڑھی جا رہی ہے، اس طرح بھی پڑھی جا رہی ہے، ہاتھ کھول کے بھی پڑھی جا رہی ہے؟ تو پھر پیغمبر کی نماز کا ہے۔ روزے کے ٹائم بدلے ہوئے ہیں، بھی پھر کون سا ٹائم سچا؟ حج کئی قسم کے ہو رہے ہیں، بس کون سا دین صحیح ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا میں دین حق پہ ہوں؟ ہمارے مولا حسین نے فرمایا تو پہلے سچے ایمان کو ڈھونڈ، صحیح دین بھی تجھے مل جائے۔ سچے ایمان کو ڈھونڈ۔ یہ فلسفہ امامت اسی لیے تو ہے کہ ہر دور میں قرآن کی تفسیر بدلی جا سکتی ہے، جس طرح یہود نے نصارہ نے کیا، اپنی کتابوں کو بدلیا، اپنی منمانی تشریح کی، پتہ نہیں کتنے ان کے فرقے بنے۔ ہر دور میں سنت بدلی جا سکتی ہے، جیسے کہ بدلی گئی پتہ نہیں چل رہا سنت کے مطابق وضو کون سا ہے، پاؤں دھونے ہیں یا مسح کرنا ہے، سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ بھائی پیغمبر 5 دفعہ تو وضو کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اتنی سنت بدل گئی۔ اب وضو کئی قسم کے، سنت بھی بدلی جا سکتی ہے، قرآن بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تو پروردگارہ تو نے دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو صحیح دین کہاں سے ملے گا؟ اگر کسی نے ہدایت لینی کہاں سے ملے گی؟ اس لیے تو خطبہ غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، تاکہ قیامت تک کے لیے بیمہ ہو جائے۔ اگر کسی نے صحیح دین لینا ہے، اگر صحیح نماز لینی ہے، اگر عبادت کو سمجھنا ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے، تو آئے در اہل بیت سے لے، در اہل بیت سے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پیغمبر نے صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ فرمایا یا عمار اذا رأیت علیا سلک وادیا، توجہ چاہوں گا، عمار کو نصیحت کر رہے ہیں پیغمبر، کیسی پیاری نصیحت۔ فرماتے ہیں یا عمار، اے عمار، اذا رأیت علیا سلک وادیا، اے عمار اگر تم دیکھو کہ علی ایک ایسی وادی کی طرف جا رہا ہے کہ سلک الناس غیرہ،
ساری دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے، علی تنہا ایک طرف جا رہا ہے. فرمایا فَاسْلُكْ مَعَ عَلِي دَعَ النَّاسَ، عمار ساری دنیا کو چھوڑ دے، فقط علی کے دامن کو پکڑ لے. فقط علی کے دامن کو پکڑ لے. کیوں؟ جب علی کے دامن کو پکڑے گا، ایک تو تجھے گمراہ نہیں ہونے دے گا، دوسرا ہدایت سے خارج نہیں ہونے دے گا. یہ اعلان بھی وہی کر کے گئے. ہم مولا علی کے جو زیارت نامہ ہے اس کے اندر پڑھتے ہیں السلام علی میزان الاعمال، اعمال کی کسوٹی، اعمال کا ترازو علی ہے. پڑھتے ہیں. ایک بہت بڑے استاد تھے، قبلہ بھی جانتے ہوں گے، مدرس افغانی، بہت بڑی شخصیت ہے. وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت جب دنیا اپنے اپنے اعمال کے توشے لے کر آئے گی، اللہ وہاں ولایت علی کا ترازو رکھے گا. جس کے اعمال سے ولایت علی کی خوشبو آئے گی وہی جنت جائے گا، باقیوں کے اعمال ان کے منہ پر دے مارے گا. امام امام ہے، امام معیار اعمال ہے، معیار قبولیت اعمال، اور ہر دور میں ایک علی ہے، ہر دور میں ایک علی ہے. مولا علی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے اپنے شیعوں سے. میں کل ہی وہ روایت پڑھی، امام کا ایک صحابی تھا جوہریہ، اس کا نام تھا جوہریہ. ایک دفعہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، 90,000 کا لشکر ہے. امام دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے، کہہ رہے ہیں جوہریہ نظر نہیں آ رہا. کہا مولا وہ پیچھے ہے لشکر کے. کہا اسے میرے سامنے لاؤ، مجھے چین نہیں آتا میں اسے نہ دیکھوں. میں کہوں گا مولا آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، اسے ضرورت ہے آپ کی. اسے کہتے ہیں امام تو بے نیاز ہے، لہذا جب وہ محبت کرے گا وہ ضرورت کے تحت نہیں کرے گا، وہ خالصانہ محبت کرے گا، وہ خالصانہ. امام اس طرح محبت کرے گا. اور آج کا جو امام ہے، یہ تو ابن طاؤس کا واقعہ ہے نا، مفاتیح میں بھی لکھا ہوا ہے. آج کے امام کی محبت کا آپ کو پتہ ہے کتنی محبت ہے زہرا کے لال کے دل میں ہمارے لیے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جناب ابن طاؤس لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن سامرا میں سرداب میں اترا. ابن طاؤس اور سید مہدی بحر العلوم یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کثرت سے ان کو یوسف زہرا کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، کثرت سے. اور مہدی بحر العلوم تو وہ شخصیت گزری ہے کہ یہ جب مولا علی کے حرم میں جایا کرتے تھے، اگر ان کو نظر نہ آئے یہ کان لگا کر سن لیتے تھے کہ یہ قرآن کی شیریں تلاوت جو مہدی کی آواز میں ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. اتنی عظمت تھی اس عالم کی. اور ابن طاؤس بھی ایسے. لیکن عزیزو، مولا کی نگاہ ہمارے اعمال پہ ہوتی ہے، ہماری طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. حکایت یہ ہے کہ جناب ابن طاؤس کہتے ہیں میں ایک دن عبادت کے لیے سامرا میں اسی سرداب کہ اللہ سب کو اس سرداب کی زیارت کی توفیق دے. کہتے ہیں میں اترا سامرا کے سرداب میں، 3 یا 4 پلے میں اس کے اترا، مجھے اپنے مولا کی آواز سنائی دی. پتہ چلا کہ امام تشریف فرما ہے سرداب کے اندر. کہتا میں رک گیا، بیٹھ گیا، دیکھا مولا مناجات کر رہے ہیں. میں نے سننا شروع کیا، لیکن جب میں نے مولا کی مناجات سننی شروع کی، ابن طاؤس کہتے ہیں میں نے اپنا عمامہ اتار دیا. اللہ کیا کہہ رہے تھے سنیں گے آپ؟ مہدی کی مناجات سناؤں. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے پروردگارہ، رات کا ٹائم تھا، آدھی رات کا، پروردگارہ ہمارے بعد شیعہ گناہ کر کے سو گئے ہیں. امام کی محبت اپنی امت سے، امام کی محبت. معراج مصائب یہی ہے
کہتے ہیں پروردگارا بعض شیعہ گناہ کر کے سو گئے ہیں، حق تو یہ تھا کہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے پھر سوتے۔ کہتے ہیں مومن رات کو اپنا محاسبہ کر کے سوتا ہے نا، لیکن بعض کا تھکا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو تھکا ہوا تھا، بھول گیا، پر تیرا امام نہیں بھولا، اب وہ بیٹھا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا ہمارے بعض مومن گناہ کر کے سو گئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ کرتے پھر سوتے، لیکن وہ سو گئے۔ پروردگارا میں ان کی جگہ تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، یہ ذہن میں رکھا کرو، اپنا محاسبہ کر کے نہیں سوئیں گے تو زہرا کا لال پھر ہمارے لیے سجادہ بچھاتا ہے۔ کیا جملے ہیں۔ پروردگارا یہ تو سو گئے، لیکن میں ان کی جگہ میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ جو میرا حق ہے اس حق کی قسم تجھے میرے رشتوں کو معاف کر دے۔ ابن طاؤس لرز رہے ہیں، اتنی محبت، اتنی شفقت۔ اس کے بعد والا جملہ بڑا سخت ہے، پروردگارا میں اس لیے ان کی معافی مانگ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے گناہ گار ہیں، لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں چونکہ میری دادی زہرا پہ جو ظلم ہوا تھا اس پہ یہ روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری دادی زہرا پہ جو ظلم ہوا تھا یہ اس پہ روتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے، وہ کہتے تھے ہم کیوں نہ روئیں، اگر رسول کی 4 بیٹیاں ہوتی واقعاً ایک شہید ہو جاتی شاید ہم شیعہ نہ روتے، وہ تو ایک ہی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہم کیوں نہ روئیں، اگر اپنے باپ کے غم میں محزون نہ ہوتی، باپ کو مرے ہوئے مدت گزر چکی ہوتی، اور اگر وہ اس طرح شہید ہو جاتی شاید ہمارا غم کم پڑ جاتا، ابھی تو باپ کی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور تم نے حملہ بھی کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ روئیں، اگر تلوار سے مارا جاتا زہرا کو شاید ہم اتنا نہ روتے، لیکن جسے ہاتھ پاؤں کے ضربوں سے مارا گیا ہم کیوں نہ روئیں۔ کہتے ہیں کہ شاید اگر بی بی حاملہ نہ ہوتی، محسن نہ دنیا میں نہ آنے والا ہوتا، شاید ہم صبر کر جاتے۔ وہ صرف بی بی نہیں دنیا میں شہید ہوئی، محسن بھی مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑا جملہ کہتے ہیں کاش بی بی کا شوہر نہ ہوتا، پاس کھڑا نہ ہوتا، شاید ہم صبر کر جاتے کہ علی وہاں نہیں تھے۔ آئے ہمارا رونا تو اس بات پہ ہے کہ علی موجود تھا، وہ علی موجود تھا، زہرا پہ ظلم ہوتا رہا۔ کہتے ہیں جب زہرا پہ ظلم ہوا نا اور مولا علی موجود ہیں، صبر کیے ہوئے حیدر کر رہا، اسی وقت ہے کہ یہودی نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مسلمانوں نے کہا یہ کون سا وقت ہے مسلمان ہونے کا؟ کہتا تو جانتا نہیں یہ وہی تو ہے کہ جس نے در خیبر اکھاڑا تھا، یہ وہی تو ہے جس نے مذہب کو مارا تھا۔ آج مجھے پتا چل گیا اسلام میں کوئی حقیقت ہے کہ یہ صبر کر کے کھڑا ہے۔ اگر اسلام میں کوئی حقیقت نہ ہوتی آج یہ تلوار اٹھا لیتا۔ اس کے تلوار نہ اٹھانے سے پتہ چل رہا ہے علی بھی سچا ہے، محمد بھی سچا ہے اور دین بھی۔ اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں پروردگارا یہ میری دادی زہرا کے غم میں روتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں اس لیے معافی مانگ رہا ہوں، یہ جدے میرے جد حسین کے غم میں روتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں بس ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے، ہمارا رونا محرم میں ہے، سفر میں ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا یہی مولا، یہی امام
पूरा साल रोता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका फरमान है। फला अंदुबन्नक सबाहन व मसाआ, अपने जद को मुखातिब है मौला। कहते हैं हुसैन मैं तो तेरे गम में सुबह शाम रोता हूँ। हम तो मुहर्रम सफर में रोते हैं, लेकिन ये तो सुबह शाम। वाला अब के यन्ना अलैका बदलत दमू दमा, फरमाते हैं कि सिर्फ आंसू से नहीं रोता। मेहदी फरमाते हैं मैं खून के आंसू रोता हूँ। इसलिए कहते हैं हमारी तारीख में 2 इमाम खून के आंसू रहे, या सैयद सज्जाद रोए 35 साल, या 1100 साल से मेहदी रो रहा है। अजरको मल्ला। कहते हैं एक आलिम ने, तबरेज के एक आलिम थे, उन्होंने ख्वाब में दीदार किया। पूछा मौला ये जुमला आपका है? हाँ मेरा है। कहा मुझे ये बताइए खून के आंसू किस पे रोते हैं? आया अकबर की जवानी पे रोते हैं, उसके पहलू में जो बच्ची लगी थी? कहा नहीं, अकबर भी होता मेरे पास, वो भी मेरे साथ बैठ के खून के आंसू रोता, तो फिर किस पे रोते हैं? आया अब्बास के बाजू कलम हुए, उस पे रोते हैं? कहा नहीं, मेरा चचा अब्बास भी होते, वो भी मेरे साथ बैठकर खून के आंसू रोते। फिर आप अपने दादा हुसैन की मजलूमियत पे, उनका जो सर कलम किया शिमर ने, उस पे रोते हैं? कहा नहीं, खुदा की कसम अगर मेरे दादा हुसैन होते वो भी खून के आंसू रोते। पूछा मौला किस पे खून के आंसू रोते हैं? कहा अपनी दादी ज़ैनब की असीरी पे रोता है मेहदी, वो मेहदी को बर्दाश्त नहीं होता। वो ज़ैनब अली की बेटी, और जिसका सर सूरज ने नहीं देखा, कैसे शराबियों के दरबारों में बाजारों में गई। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।